کو ملک کو تشریف رکھتے ہیں، ان کے بعد وہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین۔ صلوات پڑھیں۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربی زدنی علما۔ صلوات پڑھیں۔ بعد حمد و ثنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشیع بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو قائم کثرہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادتی ہو گئی ہے، 10:30 بجے میں آیا تھا، خود دیکھ لو 10:30 بجے اور یہ ٹائم دیکھ لو، تو ابھی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ وقت نہیں ہے۔ میں ایسا ویلا مولوی بھی نہیں ہوں، سب جا رہی۔ یہ جو میں نے سنایا ہے نا، صبح سے لے کے شام تک کوئی مولوی مجلس یہ سنا دے تو میں مجلس پر نہیں چھوڑ دوں گا۔ سمجھائیے، آپ بھی کہہ رہے ہیں 20 منٹ ہے، اگر میں 20 منٹ کے لیے آنا تھا تو 10 گھنٹے بٹھائے کیوں ہیں؟ میں تو لاکر تو نہیں ہوں، 20 منٹ پڑھ کے چھوڑ دوں گا، قصیدہ پڑھ دوں گا، نہیں۔ میرا آج یہ موڈ یہ تھا کہ میں نے تمہیں بتانا یہ تھا، وہ بانگے دو یہ کیسٹ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو جائے ہے، لے جاؤ ان مولویوں کے پاس، مولویوں کو مسجد میں بٹھا کے سنانا، مسجد میں نہ مانے شرم کے مارے تو بازار میں لگا کے سنانا۔ میں کو سمجھ آ رہی؟ اگر بازار میں نہ مانے حجرے میں لے جا کے سنانا، حجرے میں نہ مانے تو پھر حلوے بھی بلا کے سنانا۔ میں کو سمجھائیے، مولویوں نے اصل میں ڈرایا بہت ہے تمہیں یوم حساب سے کہ قیامت کے دن بڑا سخت حساب ہوگا، قبر میں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ میں نے موضوع اس لیے یہ رکھا ہے کہ دنیا میں کون سا ایسا فرقہ ہے کہ جس کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس کا حساب نہیں ہوگا، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کے قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے۔ یہ جو علامہ صاحب کہہ رہے تھے نا مجھ پہ پرچہ ہو گیا تھا، پھر علامہ صاحب وہاں نہیں گئے، جاؤ جا کے ناروبا سے پوچھو کہ کون وہاں گیا ہے۔ مولوی سے کہا تھا کہ تم پرچہ کس بات پہ کرتے ہو؟ یہ جی توہین صحابہ کی ہے تمہارے مولوی نے۔ میں نے کہا توہین صحابہ، بھائی جس کی مولوی نے توہین کی ہے پہلے میرے سامنے اسے صحابی ثابت کرو۔
کر کے نا میں مولوی کو بتانا چاہتا ہوں صحابی ہوتا کون ہے. اللہ صحابی کہتا کسے ہے. وہ پارہ نمبر 9 ہے سورہ الاعراف ہے. پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف. آیتیں تو میں نے 10 پڑھنی تھی لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لو پھر ایک آیت پڑھ کے جا رہا ہوں. سورہ پارہ نمبر 9 ہے سورہ انفال ہے. قرآن کھول کے پڑھ لینا. اعراف کی میں پڑھتے نہیں, انفال کی پڑھ لیتا ہوں. تو اعراف والی آیت ختم نہیں ہوگی, اس لیے میں نے وہ آیت پڑھنے نہیں پیچھے کر لی ہے. میں انفال سے آیت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ صحابی کہتا کسی ترجمہ سمجھ میں آ گیا تو اگر بلائے علی کا جمپ نہ آیا تو میں نے دروازہ ظاہر کے سر کو جھکایا ہی نہیں ہے. سمجھا رہی ہے. پارہ نمبر 9 ہے سورہ انفال. سن صحابی ہوتا کون ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اللہ فرماتا ہے اے ایمان لانے والو, جب تمہارا اور کافروں کا آمنا سامنا ہو جائے, وہ تمہارے سامنے کھڑے ہو جائے, فلا تولوہم الادبار, تو پھر مت ان کو پیٹھ دکھا کے بھاگنا. سنو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے, ترجمہ کھا کے تو قصور میرا نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے اے ایمان لانے والے, تم سے نہیں کہہ رہا, میں نے یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ سے اللہ بات نہیں کر رہا, کیونکہ لفظ یا عربی میں حرف ندا ہے, یہ اس پہ استعمال ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو. اس لیے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو تم نبی کے پاس نہیں تھے, اس لیے اللہ تم سے کلام نہیں کر رہا, اللہ ان سے کلام کر رہا ہے کہ جو کلمہ پڑھ کر نبی کے قریب بیٹھے تھے. وہ کون تھے؟ نبی کے صحابہ. تو اللہ صحابہ سے کہہ رہا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا, کہ اے ایمان لانے والو جب تمہارا اور کافروں کا آمنا سامنا ہو جائے فلا تولوہم الادبار, پھر مت ان کو پیٹھ دکھا کے بھاگنا. ہاں سنو ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواه جہنم. اللہ فرماتا ہے جو کافروں کے آگے لگ کے بھاگ جائے گا فباء بغضب من اللہ, میں اللہ کا اس پہ غضب ہے, ومأواه جہنم, اور میں اللہ نے اس کی سزا جہنم رکھی ہے. جاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, اور آج سے لے کے قیامت تک, پاکستان کے سپریم کورٹ سے لے کر سعودیہ کے سپریم کورٹ تک, ملا عبداللہ بروپری سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج چلایا. اب ساتھ قرآن رکھ کے جواب دو, نبی کو چھوڑ کے تمہارے امام باغے تھے یا ہمارے؟ قرآن کہتا ہے جو نبی کو چھوڑ کے بھاگے, نہ میرا کچھ لگتا ہے نہ رسول کا کچھ لگتا ہے, کیونکہ توہین اللہ ہے کہ جو بھاگ کے چھوڑے نا اس کو اپنا کہنا یہ اللہ کی توہین ہے, یہ رسول کی توہین ہے. اس کو لفظ صحابی کہنا رسول کی توہین ہے. صحابی ہوتا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ صحابی ہی نہیں, اس پہ میرا غضب ہے. جملہ پھر کہنا میرا غضب ہے, میرا غضب ہے کس پہ؟ جو نبی کو چھوڑ کے میدان سے بھاگا. اللہ کہتا ہے میرا غضب ہے, اس پہ میرا غضب ہے, میرا غضب ہے. پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی. اور 5 مرتبہ نماز میں کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے غیر المغضوب علیہم, اللہ ان کے راستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا. تو اللہ کہتا ہے میرا غضب ان پہ ہوا ہے جو محمد کو چھوڑ کے میدان سے بھاگے. تو تیری نماز تجھے فائدہ کیا دے گی؟ دعا بھی مانگتا ہے, امام بھی ان کو مانگتا ہے.
کوئی شیعوں کی بنائی ہوئی نہیں. اگر تجھے عالم لوہار کی سمجھ آ جاتی, وہ بندہ عالم لوہار کو سمجھ نہیں سکا, اسے قرآن کی سمجھ کیسے آئے گی؟ بتاؤ. پتہ ہے عالم لوہار کیا کہتا تھا؟ عالم لوہار نے دنیا کو سنایا ہے واجہ ماریاں, عالم لوہار نے دنیا کو سمجھایا کہ واجہ ماریاں بلایا کئی بار میں اسے میری گل عالم لوہار نہیں کہہ رہا گل کوئی اور بات کر رہی ہے, بات کوئی اور کر رہی ہے. خدا کے وزیر آباد کے چوک میں کیسر لگی, مولوی دھوکہ کھا جاتے نا مجھے دیکھ, مولوی قریب کھڑے تھے, عالم لوہار گا رہا تھا, قریب کھڑے ہو کے مولوی میری طرف دیکھ رہے, میں بھی کھڑا ہو گیا, داڑھی میری بھی لمبی, مولویوں کی لمبی. اب لمبی داڑھی دے کے مولوی دھوکہ کھا گیا اپنا سمجھ کے. تو سمجھ آ رہی ہے, اپنا سمجھ کے نا. کئی بار کہتا ہے صوفی جی, میں کہا ہاں جی, یہ عالم لوہار کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا قرآن کی آیت کا ترجمہ سناتا ہے, قرآن کی آیت کا ترجمہ سناتا ہے, کہتا ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. کہا عالم لوہار قرآن کی آیت. میں نے کہا آؤ مولوی ہو, وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کا ترجمہ ہی آ جائے نا تو مولوی یہ کہنا چھوڑ دے گا, تو ذمہ داری سے کہتے ہو کہنا ہی چھوڑ دے گا. کرو اس کا ترجمہ, وہ اس کا ترجمہ اگر ساری زندگی یاد نہ رہا تو میں نے دروازے ادارہ پہ سر کو جھکایا نہیں ہے, سمجھنا تم نے خود ہے. کروں ترجمہ اس کا, تو اس کا ترجمہ یہ بات ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ, نہیں ہے میرے ارد گرد کو قوت الا, مگر ہے باللہ, اللہ نہیں. اگر ہوتا نا اللہ تو یہ بات ایسے بنے کی ولا حول ولا قوت الا اللہ, نہیں ہے میرے ارد گرد کی قوت, اگر ہے تو وہ اللہ ہے, لا الہ الا اللہ. یہاں ایسے ہی ہونا تھا ولا حول ولا قوت الا اللہ, یہاں الا اللہ نہیں, یہاں الا باللہ ہے. با ہے, با کے عربی میں 10 معنی ہیں. با کا معنی استعانہ, با کا معنی ساتھ, سمجھا رہی میری بات؟ با کا معنی قسم چلی بھی آتی ہے, اس کے 10 معنی ہیں عربی میں. یہ الا اللہ نہیں, یہاں ہے الا باللہ. ترجمہ میں نے ایسا کرنا ہے, اگر بلائے علی کا جب بنایا پھر کہتا ہوں میں نے دروازے زہرا کے سر کو جھکایا نہیں ہے, یہاں الا اللہ نہیں, یہاں ہے الا باللہ. تو اس کا ترجمہ یوں بنے گا ولا حول ولا قوت الا باللہ, نہیں ہے میرے ارد گرد کوئی قوت مگر ہے کون ہے؟ باللہ, وہ جو اللہ کے ساتھ ہے, جو اللہ کے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ تو اللہ خود آگے کہتا ہے وہ والعلی العظیم. کیا بات ہے, سبحان تردید کر کے مجھے سخی ہم کوٹ کی عدالت میں بلا کے گولی مارے, لیا ہم مولوی کر گئے, لیا کسی کھوڑ جی کر گئے. مجھے مولوی کہنے لگا تو شیعہ ہو گیا تو تیرا ابا کہاں جائے گا؟ ابا تیرا شیعہ ہی نہیں. میں نے کہا ابا بھی میرے ساتھ چلا جائے گا. کیسے چلا جائے گا؟ اگر قرآن میں حافظ قرآن حفظ کرے تو 7 ابے بخشوا سکتا ہے. میں نے کہا آپ مجھے بتاتا ہوں, میرا جو ابا تھا نا میں نے دیکھا وہ آڑ آ رہی, آڑ سمجھو پنجابی میں, پانی چل کے آ رہا تھا, وہ وہاں بیٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھ لیتا تھا, پڑھتا رہا ساری زندگی. اس نے دیکھا ہی نہیں پیچھے کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے, اس نے سمجھے نہیں کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے. میں نے کہا
ساری زندگی تو نماز پڑھتا رہے، تم نے یہ سوچے ہی کہ پانی پاک بھی ہے یا پلیت تو نہیں؟ پہلے وہاں جس جہاں سے یہ پانی آ رہا ہے نا وہاں جا کے دیکھنا چاہیے۔ میری عقل کام کر گئی، ابا تو ویسے ہی کھڑا نماز پڑھ کے چلا گیا، جب اس کو علم ہی نہیں تھا اس کی نماز ہو گئی۔ جو رکھیے گا میرے بھائی، میری عقل آئی، میں نے کہا پانی کو تو دیکھو، یہ پانی کس کنویں سے آ رہا ہے؟ جب میں کنویں پہ گیا تو دیکھا کنویں کے اندر 3 چوہے مرے۔ جب میں نے کنویں میں دیکھا تو 3 چوہے مرے۔ میں نے کہا جس پانی میں 3 چوہے مرے ہوں اسے جب وضو نہیں ہوتا تو نماز کیسے ہوگی؟ میں نے ان تینوں چوہوں پہ مروں پہ لعنت کی۔ سننے کے میں آیت کا ترجمہ کر کے میں جا رہا ہوں، پھر کبھی آ تو صحیح، میں تراویحیں پڑھا دیجیے آپ۔ اس بات مجھے نہ پانی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت اسے ہے جو نسلی شیعہ ہو، وہ گھروں کے گڑے پیے گا۔ ہماری پریکٹس ہے، ہم ادھر سے آئے نا، پانی کی پرواری آپ کو میرے نسلوں پہ غور کر رہے ہیں۔ موضوع کیا تھا کہ وہ کون سا ایسا فرقہ ہے جس کا دنیا میں حساب ہی کوئی نہیں، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ کوئی ذمہ داری سے میں بات آیت پڑھی ہے سورہ مدثر سے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین۔ ترجمہ نواب صدیق الحسن بقالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا مولانا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، فرمان علی شیعہ سے لے کر نور الدین مرزئی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلا ہو میری سزا ہے موت۔ اگر ہے ترجمہ صحیح تو سن، اللہ فرماتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، کہ قیامت کے دن ہر نفس کا حساب ہوگا، ہر جان کا حساب ہوگا سوائے اصحاب یمین کے۔ توجہ رکھیے گا، اصحاب ذرا بول ہاں اصحاب۔ اب ان مولویوں کے ساتھ قرآن رکھ کے پوچھ کے اصحاب یمین ہے کون؟ مولوی ڈنڈی مارتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے مولوی، ڈنڈی کبھی میں بھی مارتا آج نہیں بنا مولوی ڈنڈی مار کے کیا اصحاب یمین ہے وہ ہیں، کہہ گیا پہلے پوچھا صحاب کون ہے پھر پیچھو یمین کون ہے، کہے گا اصحاب وہ ہیں کہ جن کا نامہ اعمال قیامت کے دن دانے ہاتھ میں آئے گا، وہ یمین ہے۔ میں کہا یہ تو یمین ہوا نا پھر تیری عقل کے مطابق، اس کا صاحب کون ہے؟ توجہ رکھیے گا میرے بات، یا کہتا ہے کہ دایاں ہاتھ ہے یمین، دایاں ہاتھ ہے یمین، اگر کہو دایاں ہاتھ یمین ہے تو پھر میں پوچھوں گا بتاؤ، اللہ کہتا ہے اس کے صحاب بھی ہیں، یہ ہے میرا دانا ہاتھ، بتاؤ اس کے ساتھ کو صحابی نظر آ رہے ہیں؟ ایمان سے بتاؤ آ رہے ہیں؟ نہیں نہ آ رہے؟ نہیں مولوی نے ڈنڈی ماری ہے، مولوی سے پوچھو کہ اصحاب یمین کون ہے اور یمین کون ہے؟ یہ اصحاب یمین نبی کے صحابی نہیں، نبی کے صحابی نہیں۔ آپ قرآن سے دوسری آیت پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے فسلام اللہ من اصحاب الیمین، کہ اصحاب یمین وہ ہے جن پہ اللہ سلام کرتا ہے۔ اصحاب یمین وہ ہے کہ جن پہ اللہ سلام کرتا ہے۔ اب جن پہ اللہ سلام کرے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا، نبی کے صحابی ہیں رضی اللہ، یمین کے صحابی ہیں علیہ السلام، جن پہ اللہ سلام کرتا ہے۔ تو پھر پتہ چل گیا یہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا، اگر ہوتا رضی اللہ تو ہوتا نبی کا صحابی، یہ ہے وہ یمین کا صحابی۔ مولویوں کے ساتھ قرآن رکھ کے پوچھو یہ یمین کون ہے، بعد میں پتہ کریں گے کہ اس کا صحاب کون ہے، کہ جس کا اللہ کہتا ہے فی جنات النعیم، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اس کے علاوہ ہر بندے کا حساب ہوگا، ہر انسان کا حساب ہوگا، ہر جان کا حساب ہوگا۔ تو یمین کون ہے؟ یمین کون ہے کہ جس کے ماننے والے کا کوئی حساب نہیں ہوگا، جس کے صحابی کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ لو میں ذمہ داری سے کاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق دوسری مرتبہ پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، اس پاکستان کی سپریم کورٹ سے لے کر سعودی
बोल मौला, फिर बोलना मौला। साहबा ने पूछा फिर उसका सहाबी कौन है? नबी ने मुस्कुरा के फरमाया जिनके दिल में हुसैन है। तुमने समझा ही नहीं हुसैन को। आप तुझे बताओ हुसैन कितना बुलंद है। एक फरिश्ता ना, फरिश्ता जिसको कोई फतरस कहता है, कोई फितरस कहता है, कोई फुतरस कहता है। न फतरस है, न फितरस है, न फुतरस है। उसका असली नाम है दरदाई। समझ आइए क्या है दरदाई? ये वो फरिश्ता है कि जिसको अल्लाह ने उस्तादुल मलाइका बनाया था। जब बैतुल मामूर का तवाफ करता था, एक दिन लिखा है कि तवाफ करते करते हजारों फरिश्ते इसके मुक्तदी थे। तवाफ करते करते इसकी नज़र पीछे पड़ी। जब इसने देखा ना मेरे इतने मुक्तदी हैं, ये आपे से बाहर हो गया, आपे से बाहर हो गया। इसकी जुबान से निकल गया मामी सलीम, कौन है मुझ जैसा? जब इसने कहा ना कौन है मुझ जैसा, अल्लाह को ये बात पसंद ना आई। अल्लाह ने कहा ओ दरदाई तूने ये कौन सा दावा कर दिया, कौन है मुझ जैसा? वो तो हस्तियां और हैं जिन जैसा मैंने बनाया ही कोई नहीं। अल्लाह इस फरिश्ते को आजाद किया पर जलाकर जजीरे में फेंक दिया। किताब है रोज़ा तो शुहदा, मुल्ला हुसैन वाद काशवी अहले सुन्नत की किताब में हवाला न हो तो मेरा कत्ल माफ। इसके अंदर लिखा है कि हजारों साल वो फरिश्ता जजीरे में पड़ा रहा, रोता रहा, दुआ मांगता रहा, दुआ कबूल न हुई। इधर जब मेरे मौला हुसैन बादशाह दुनिया पे तशरीफ लाए ना, जबरील 1,00,000 फरिश्ते के साथ नबी और अली को मुबारकबाद देने के लिए आ रहा है जमीन की तरफ। इसका गुजर उस जजीरे से हुआ जहाँ वो दरदाई पड़ा था। जिब्राइल ने देखा हमारा हमजोली फरिश्ता है। जबरील नीचे आया, दरदाई ने जबरील को देखा। दरदाई ने जब जबरील को देखा तो रोना शुरू कर दिया। रो के कहता है जबरील मुझे बता दुनिया में कोई ऐसा दरवाजा है जहाँ से मेरे पार मुझे मिल जाए, जहाँ से मेरे पार मुझे मिल जाए। जबरील कहता है दरदाई आज फिर वक्त है, आज जो हस्ती दुनिया पे गई है अगर तू उस कचहरी में चला गया तो तुझे पर मिल जाएगा। दरदाई कहता है मैं उड़ तो नहीं सकता, 950 पर है जबरील फरिश्ते के, मैं उड़ नहीं सकता। जबरील ने अपने पैरों को बचाया, दरदाई ऊपर बैठा, उड़ते उड़ते वहां आए जहां मेरे मौला हुसैन पींगे में तशरीफ फरमा थे। करीब खड़े होके हाथ बांध के कहता है या रसूलल्लाह गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ कि तुम्हारी इजाजत के बगैर इस मुजरम को ले आया। सुनो या रसूलल्लाह ये मुजरम है, ले इसलिए आया हूँ कि तुम्हारा दरवाजा इतना करीम दरवाजा कि जिस दरवाजे से आज तक कोई खाली गया ही नहीं। या रसूलल्लाह ये दरदाई वो फरिश्ता जिसको अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया था, इससे तरके औला हो गया। अल्लाह ने इसके पर जला के जजीरे में फेंक दिया। या रसूलल्लाह मुझे नहीं पता, इसको पर मिलने चाहिए। इसको उन मौलवियों से मेरी बात है क्या कि मैं जा रहा हूँ, उन मौलवियों से जो कहते हैं अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह ही देता है, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा दे सकते ही नहीं, अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह ही काफी है, अल्लाह ही काफी है। मैं भी कहता था अल्लाह ही काफी है, अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह के बगैर कोई दे नहीं सकता। अब चाहिए ना अगर अल्लाह ही देता था तो नबी का ये हक बनता था जबरील से कहता कि जबरील तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ, मैं नफल पढ़ के अल्लाह दुआ करके इसको पर वापस दे देता हूँ। दुनिया के मौलवी ये साबित करे कि नबी ने जबरील से कहा कि मैं दुआ करके अल्लाह से दुआ मांग के इसको पर ले देता हूँ, मैं नमाज पढ़ के दुआ करके पर ले देता हूँ। कोई किताब साबित नहीं करती। रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया ओ जबरील जल्दी कर, अगर इसके पास जाता है इसको जल्दी से पकड़ कर मेरे हुसैन के पीछे से मत कर दो।
سمجھا نہیں سکا، وقت میرا جا رہا ہے، مجھے پتا ہے رسول نے کیا فرمایا، حسین کے پینگے سے مس کرنا ہے، حسین سے مس نہیں کرنا، حسین کے پینگے سے، حسین کے ساتھ مس ہونے کے قابل ہی نہیں یہ فرشتہ، اس کو حسین کے پینگے سے مس کرتے، علامہ دیکھتے ہیں، جلدی سے جبریل نے پکڑ کر فرشتے کو دردائل کو پینگے کے ساتھ لگایا، فوراً اس کے پر باہر آئے، اس نے 7 چکر حسین علیہ السلام کے پینگے کے کاٹے،